بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ واقعی میں بہت خاص ہوتے ہیں، مگر کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسے بچوں کو ایک عجیب ڈسکریڈٹڈ قسم کی لک سے دیکھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بچے معاشرے کا حصہ نہیں بن پاتے۔ السلام علیکم، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم اسی سلسلے میں آج بات کریں گے، اور آج میری مہمان جو ہیں وہ میری بہت خاص دوست بھی ہیں، اور وہ ایک ایسے ہی خاص بچے کی مدر بھی ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ السلام علیکم صالحہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے بیٹے کے بارے میں۔ کیوں نہیں، میں تو کب سے چاہتی تھی کہ ہم اس ٹاپک کو، آٹزم کو جو ہے ڈسکس کریں، بلکہ بہت ٹائم سے جب میں نے کافی چیزیں فیس کی، مجھے کیونکہ میرے لیے بھی ایک یہ چیز نئی تھی، مجھے پتہ تو نہیں تھا آٹزم کیا ہوتا ہے، آٹسٹک بچے کیسے ہوتے ہیں۔ میں کافی عرصے سے ایکچولی چاہ بھی رہی تھی کہ اس ٹاپک پہ بات کرنا بھی، ڈسکس کرنا بھی، اینڈ پلس میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دوں، کیونکہ جب میں نے یہ چیز فیس کی، یعنی کہ ہمیں نالج بھی ہے، ہمارے پاس ایکسس بھی ہے نالج کا، ہمیں پتہ تھا، فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں ایسے لوگ تھے گائیڈ کرنے کے لیے، تو جب میں اس چیز کے اندر پڑھی، میں نے پڑھا، جانا کیسے کرنا ہے، تو میں اب یہی سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ، جو لائک میڈیوکرز کہہ لیں، یا جن کے پاس تعلیم کی وہ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، یا ان کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو صحیح سے گائیڈ کریں، تو وہ لوگ تو بیچارے اپنے بچوں کو تو ایک ذہنی، اللہ معاف کرے، مریض بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور جو کہ سب سے غلط ہے۔ ایون ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اس کی اویئرنیس بہت کم ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ایک فیز ایک آیا تھا، جب مجھے ایک یہ چیز پتہ چلی، اب میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، فار دا ٹائم بینگ پینک تو میں ہوئی، آف کورس میرے لیے یہ چیز نہیں تھی، نیو تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو خود کام کیا، کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن نہیں کروں گی، مجھے اویئرنیس نہیں ہوگی، میں تو اپنے بیٹے کو نہ پال سکوں گی، نہ اس کی اچھی تربیت کر سکوں گی۔ تو ہمارے ملک میں اور ہمارے اسپیشلی جو معاشرے میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، وہ آٹزم کو ایک ڈیزیز بنا چکی ہیں، ایک مینٹل ڈس آرڈر۔ ایکچولی آٹزم از این ایبلٹی جس کو انہوں نے بالکل ایک تبدیل کر کے ایک مینٹل سٹیٹ کا نام دے دیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، جو پیرنٹس کو بھی ڈسکریج کرتا ہے، اور جب پیرنٹس خود پینک ہوں گے، خود اپنی سینس میں نہیں ہوں گے، یا ان کو اویئرنیس نہیں ہوگی، وہ اپنے بچے کی ویسے نہ تربیت کر سکیں گے، نہ اس کو اس لحاظ سے پال سکیں گے۔ اچھا، تو صالحہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب احساس ہوا، آپ کو یہ کب فیلنگ آئی کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی کچھ ڈفرینٹ حرکات ہوتی ہیں، اس سے آپ گیج کرتے ہیں کہ بچے میں کچھ فرق ہے، ڈفرینٹ، ہی از ناٹ اے ریگولر نارمل کڈ، نارمل ایز ان جو معاشرے کا نارمل بچہ ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ لوگوں کو کئی لوگ، کم سے کم لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ آپ کے کیس میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ چیز آپ نے کب محسوس کی؟ ایکچولی یہ ایک دفعہ میں نہیں، یہ 3-4 قسم کے ڈفرینٹ ایپیسوڈس ایسے ہوئے تھے کہ جس پہ مجھے لگا کہ دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ اباؤٹ مائی سن، کیونکہ وہ ایک تو مجھے بات نہیں کرنے دیتا تھا، وہ میرے ساتھ کیونکہ زیادہ اٹیچڈ ہے، وہ اپنی ہر بات اشارے سے سمجھاتا تھا، تو پہلے تو چھوٹا تھا، ہم سمجھتے تھے بولنا شروع کر دے گا، لیکن زیادہ لوگوں میں وہ تنہا ہو جاتا تھا، مجھے لے کے الگ ہو جاتا، جیسے گھر میں گیسٹ آئے ہیں تو وہ مجھے لے کے ایک روم میں چلا جاتا تھا، اور بس میرے ساتھ بیٹھا ہے، ایون اس کو مجھ سے کھیلنا بھی نہیں ہے، بٹ وہ مجھے لے کے چلا جاتا تھا الگ سے۔ ایک یہ والا فیکٹر تھا۔ دوسرا اس کا یہ فیکٹر، ہر چیز اشارے سے بتانا، اکیلے میں وہ گنگنا رہا ہوتا تھا پوئمس، جیسے وہ لوگوں میں آتا تھا چپ کر جانا، پلس اس کے اندر بہت زیادہ ایگریشن میں نے دیکھا کہ اگر میں اس کو ٹچ کروں گی نا تو وہ ایک دم ایسے اتنی وہ انٹینسٹی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا تھا کہ ایک چھوٹا 2-3 سال کا بچہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اتنی زور سے اپنے دانت پیس رہے کہ اس کے اندر سے آواز تک آتی تھی۔ تو یہ چیزیں تو ایک نارمل، میں آپ کو صرف ایک مین ہائی لائٹ بتا رہی ہوں کہ ایسے ایپیسوڈز ہوتے تھے۔ پھر وہ بہت زیادہ ایگریشن، اگر نہیں بات سمجھا پاتا تھا تو اس میں بہت غصہ، جو کہ اتنی ایج کے بچے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ جب اس کو ہمیں ایک ایمرجنسی کیس میں ہاسپٹل لے جانا پڑا، تو 4-5 ایڈلٹس نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ اس میں اتنی جان آ چکی ہوئی تھی کہ وہ ہم ایک پین کلر اس کو پلا نہیں پا رہے تھے۔
تو دین مجھے وہاں پہ بھی ایک جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس کو نا تھوڑا اسیس کروائیں, دیر از سم تھنگ بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ, بٹ آپ جائیں. کیونکہ میں خود اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہوئی تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا اس کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا, میں اتنی تھک جاتی تھی کہ ایک دن پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو پیڈیاٹرک کے پاس لے کے چلتی ہوں, جسٹ فار اے گائیڈنس, کہ میں اس کو کیسے, میں نے ہر طریقے سے جو ہے کر لیا, پیار سے بھی, غصے سے بھی, اور ہر طرح سے, بٹ نہیں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے, میں بات کر رہی ہوتی ہوں. تو مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی ہیئرنگ کا ایشو تو نہیں ہے, کہ شاید وہ بات سن نہیں پا رہا ہے, شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے, تو مے بھی اس کا بیہیویئر اس طرح کا ہے. تو پھر جو ہے میں نے سوچا کہ ناؤ آئی تھنک آئی شوڈ بیٹر کنسلٹ سم ون, جہاں سے مجھے ایک اچھی گائیڈ لائن ملے اور مجھے کچھ پتہ چلے کہ میں کیا کروں نیکسٹ. کیونکہ میری ساری اس وقت جتنا میرے اندر ایک کیپیسٹی تھی, میری ایبلٹی تھی ایک پیرنٹنگ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, میں زیرو ہو گئی ہوئی تھی, فیل ہو گئی تھی ایکچولی. اس چیز کو ڈائگنوز کرنے میں فیل ہو چکی تھی کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے, میں اب کیا کروں کہ اس کا بیہیویئر تھوڑا صحیح ہو. تو پھر صالحہ اس کیس میں جیسے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے سوسائٹی میں یا کلچر میں تو یہ بہت ہوتا ہے نا کہ نانیاں, دادیاں, رشتہ دار, دوست, احباب, سب لوگ جو ہیں وہ ہر چیز پہ بڑے اوور کرٹیکل ہوتے ہیں. ویسے بھی لیڈیز کو مارجن تو کم ہی ملتا ہے, ہر چیز میں وہ ماں کی تربیت اور ہر چیز میں وہ لیڈی بیچاری جو ہیں وہی پستی ہیں. تو پھر آپ نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا؟ بیکاز آئی ایم شیور کہ ود شہیر ان دا پکچر it must have been very difficult. I mean, it's very challenging کہ کس طرح to tackle with someone and then to tackle with the entire family and then friends and then your complete social circle, because it's so challenging. So how did you take care of that? ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب مجھے تھوڑا بہت جب پتہ چلا, لائک اسکول سے تھوڑے ایشوز آئے, کمپلینز آئیں, پھر ہم نے جو ہے میں نے پیڈس میں دکھایا تھا, پھر وہاں سے ڈاکٹر کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ مے بی ہی از آٹسٹک اور مے بی ہی از ناٹ, کیونکہ 100% ایکچولی مائی سن از ناٹ آن اے 100% آٹزم اسکیل, ٹھیک ہے, ہی از آن اے مائلڈ سائڈ, تو اس لیے جو ہے وہ ڈاکٹرس کو ڈاؤٹ تھا. میں نے پھر ایک ہاسپٹل ہے وہاں پہ جو ہے پورا ایک پیکج ہوتا ہے, چائلڈ اسسمنٹ پروگرام ہے, جس میں ڈفرینٹ پینلس کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ENT کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ENT کا ایشو تو نہیں ہے, اس میں اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں, چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, تو ڈفرینٹ ڈاکٹرز کا پینل ہوتا ہے جس میں وہ اسیس کرتے ہیں اور اینڈ میں پھر وہ آپس میں کنسلٹ کر کے ڈائگنوز کر کے مین ریزن بتاتے ہیں. کیونکہ جب تک وہی بات ہے ہمارے پاس مین ڈائگنوسٹک ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اس چیز کیسے کریں گے. تو جب میں نے کروایا, کافی لمبا پروسیجر تھا اور وہ اٹ ہیلپڈ الاٹ, کہ جب ہمیں اینڈ میں پتہ چلا کہ شہیر جو ہے ASD اسکیل جو ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے, اس میں آتا ہے, بٹ ان اے ویری لو اسپیکٹرم الحمدللہ, کیونکہ کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہائی سائڈ پر ہوتے ہیں. ان کو ہائی سائڈ پہ زیادہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے, گھر کا ماحول کرتا ہے, کیونکہ صرف یہ ایک ماں کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک آٹسٹک بچے کی تربیت یا اس کو وہ ماحول دے جس میں وہ کمفرٹیبل ہو, اس میں ہمارے پورے معاشرے کا کردار ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ فرینڈز اینڈ فیملی سرکل ہے. اچھا, پھر یہ تو ہو گئی بات کہ آپ کو معلوم کیسے پڑا, آپ نے کیا کیا, کیا جدوجہد کی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بچے میں کیا پرابلم ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی سوال پر, کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو معاشرہ ہے, جو آپ کی فیملی ہے, جو سرکل آف فرینڈز ہے, آپ کی سوشل لائف ہے, ہاؤ ڈڈ دیٹ امپیکٹ یور چائلڈ اینڈ یور لائف, اینڈ واٹ آل ڈڈ یو ہیو ٹو فیس ان دیٹ ڈومین؟ گڈ کوشچن. کیونکہ ایکچولی یہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے فرینڈس میں سپورٹ بھی دیکھی اور نہیں بھی دیکھی. فیملی میں بھی میں نے ایک سپورٹ بھی دیکھی, ایک سائڈ پہ میں سپورٹ بھی دیکھ رہی تھی اور ایک سائڈ پہ میں کرٹیسزم, میں نے لٹرلی کرٹیسزم جو ہے فیس کیا. اینڈ اور میں تھوڑا پینک بھی ہوئی, میں خود بہت اپسیٹ ہوئی, میں ڈسٹرب ہوئی, کیونکہ اس وقت مجھے کوئی نالج نہیں تھی کہ آٹزم ایکچولی ہوتا کیا ہے. میں نے پھر ایک سوچا کہ جب تک میں پینک رہوں گی, میں بیٹے کو تو پینک ہی رکھوں گی. تو جب تک میں خود ایک کام ڈاؤن نہیں ہوں گی, میرے پاس نالج نہیں ہوگی, تو میں کیسے آگے پروسیڈ کروں گی. تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو وہ ساری نالج لینی ہے تاکہ میں وہی چیز اپنے بیٹے کو دوں. بالکل.
میں نے پھر یہ کیا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے اپنے اون پہ جیسے گوگل وغیرہ پہ جو ہے میں نے سرچ کی کہ آپ کیسے جو ہے کسی آٹسٹک بچے کی پیرنٹنگ کے بارے میں ٹپس اینڈ ٹولز اینڈ آل ڈفرینٹ, میں نے فورمز پہ جو ہے وہ پڑھا دیکھا, بک پڑھی دیکھی کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت تو میرے ارد گرد سرکل میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کو آٹزم سے ریلیٹڈ اتنی زیادہ نالج ہو یا جس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر فرینڈس بھی ہیں لیکن ان کو آٹزم سے ریلیٹڈ کچھ نہیں پتہ. میں نے کافی چیزیں بھی فیس کی اس کا بیہیویئر کی وجہ سے کہ وہ کیونکہ گھلتا ملتا نہیں تھا ایک دم لوگوں میں, اسپیچ لو تھی, بات سمجھا نہیں پاتا تھا, وہ اگریسو ہو جاتا تھا, بالکل کاٹ دینا, بالکل یو نو مار دینا, ایک دم کاٹ دینا. کیونکہ اس کا کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ایک دفعہ میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے تو وہ فرسٹریشن ہوتی تھی جو نکلتی تھی اس طرح سے. اور عام لوگوں کو تو سمجھ میں عام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھی. عام لوگ تو سمجھتے تھے کہ بدتمیز بچہ ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے یہ کتنی دفعہ سنا تھا؟ میں نے بہت دفعہ ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی. میں نے سنا ہے, میں ابھی بھی اپنے بہت ایک کلوز بلڈ ریلیٹیو ہیں, میں نے منہ پہ نہیں لیکن لوگوں سے ایک دو سے سنا ہے کہ یہ تو ایسی بولتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس نے پیار میں بگاڑ دی اپنے بیٹے کو, سر پہ چڑھا دیا. تمہارے تو اس پہ گانا لگا. نہیں نہیں, then you should have a song for your kid, مادلا اڈلا بگڑ گیا. Exactly. My God. تو میں جب تھوڑا نارمل ہوئی تو میں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے دنیا, دنیا کا تو کام ہی ہے یہ بولتے رہنا, باتیں کرتے رہنا. میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھا وہ میرا بیٹا اور اس کا فیوچر تھا. میں نے تو اس کے فیوچر کو آگے دیکھنا ہے نا, میں نے وقتی اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے میں اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ پکڑا دوں, وہ بزی چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا, میری جان چھوٹ جائے گی. لیکن میں نے اپنے بیٹے کو ایسے نہیں بگاڑنا تھا, میں نے اس کو ایسا بنانا تھا کہ جو نارمل بچوں کی طرح وہ رہے, ایک نارمل اس کو لائف سٹائل ملے. کیونکہ جب اسکول وہ گیا اینڈ وہاں سے جب کمپلین آئی تو تب پھر مجھے تھا کہ یہ تو میری ایک اسٹرگل ساری زندگی رہنی ہے, تو سب سے پہلے مجھے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ میں اس کے بیہیویئر کو ٹھیک کروں. اسپیکنگ آف وچ آپ یہ بتائیں کہ جب اسکول کے لیے ایڈمیشن کے لیے آپ گئیں اس وقت پھر کیا ہوا؟ بہت اچھا سوال آپ نے ابھی مجھ سے کیا ہے, کیونکہ اسکول میں جب ایڈمیشن کروانا تھا مجھے بہت پرابلم فیس ہوئی. کیونکہ پہلے میں نے ایک اسکول چینج کیا کیونکہ وہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا ابھی تو وقتی طور پہ چل لے گا بٹ ان دی کمنگ ایئرس میں اس کے لیے پرابلم فیس ہوگی. سو میں نے اس کا اسکول جب چینج کرنا چاہا کہ کسی ایسے اسکول میں ڈالے جہاں تھوڑا فرینڈلی ماحول ہو, کیونکہ ڈسپلن اور پڑھائی پہ بہت زیادہ فوکس اور اسٹرکٹنیس نہ ہو. تو میں جس اسکول میں جاتی تھی, میں کراچی کے اچھے سے اچھے اسکول میں گئی. میں نے جب وہاں پہ ان کو بتایا کہ میرا بیٹا آٹسٹک ہے, بجائے وہ اس کو اسیس کرتے, اس کو دیکھتے, منع کر دیتے تھے. ہر جگہ مجھے ایک نو 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 ملا. تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہ آیا کہ میں اپنے بیٹے کو کہاں ایک نارمل اسکول, اگر جاننے والوں میں یا کوئی جو تھراپسٹ ہوتے تھے وہ جو اسکول مجھے ریکمینڈ کرتے تھے, اور جب میں وہاں جاتی تھی تو وہاں پہ تو بالکل ہی مینٹلی چیلنجڈ بچے, جن کو ہم ڈاؤن سنڈروم کہہ لیں, جن کو بہت زیادہ مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں, وہ مجھے وہ اسکول ریکمینڈ کرتے تھے. تو میں بہت ہرٹ ہوتی تھی کہ بھائی مائی چائلڈ از اوکے, ہی از ٹوٹلی فائن. کیونکہ آٹزم میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے کوئی. وہ بیسیکلی سمجھنا یہ ہوتا ہے that they think that the kid has a disability. Exactly. They don't understand that that kid is differently abled. Exactly. یہی تو ڈفرینس ہے جو کہ ہمارے پڑھے لکھے معاشرے میں اسکولز میں لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. تو being a mother of an autistic child who's a borderline autistic بچہ, what is the message that you would like to give to our listeners and to the people who are watching this show? میں ضرور ایک میسج دینا چاہوں گی ہمارے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ آٹزم بیماری نہیں ہے, یہ ایک ایبلٹی ہے. سمجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود میں ایک ہیرا دیا ہے جس کو آپ نے تراشنا ہے کہ وہ کوہ نور بنے. اور ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ اس ہیرے کو اتنا ڈیفیم کر دیتا ہے کہ وہ ایک عام سا پلاسٹک کا نگ بن جاتا ہے. میں اس سے بہتر اگزامپل اور نہیں دے پاؤں گی. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. جہاں آپ دیکھیں کوئی بچہ آٹسٹک ہے, آپ اس کو پیار سے, آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرو, اس کو سمجھو, کیونکہ یہ اتنے مائنڈ بلوئنگ ہوتے ہیں, ان کا دماغ ہمارے ایک نارمل بچے, ایک ایوریج بچے سے جو ہے 80 ٹائمز زیادہ چلتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ بچہ جس کا دماغ ایک نارمل بچے سے 80% اگر زیادہ چل رہا ہے تو کیا وہ مینٹلی چیلنجڈ بچہ ہوگا؟ جینیس ہوتے ہیں. ویسٹ میں اگر دیکھا جائے اکاؤنٹنگ کی فرمز ہوتی ہیں, ان کی جب جاب ویکینسیز آتی ہیں نا, وہ اسپیشلی مینشن کرتے ہیں وی آر لوکنگ فار آٹسٹک پیپل, پیپل ود آٹزم,
because they know کہ یہ مشکل سے مشکل چیز کو Solve کر لیں گے. within minutes solve کر دیں گے. Absolutely. اور یہاں ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اتنا برا اور اتنا ڈیفیکلٹ اور اتنا چیلنجنگ سمجھا جاتا ہے کہ ہر کوئی جان چھڑاتا ہے. سو یہ ایک میری بہت بڑی ایک کمپلین ہے ہمارے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, چاہے وہ اسکولنگ سسٹم ہے, چاہے وہ فیملی سسٹم ہے, کہ بھائی یہ ایک بیماری نہیں ہے, آپ اس چیز ایک نعمت ہے. میں آئی فیل مائی سیلف ویری بلیسڈ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آٹسٹک ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب میں نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. تو انہی چیز میں اس کو کرواتی ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اور ہمارے فیملی میں ہے, دیٹ چائلڈ از آٹسٹک. وہ یہاں پاکستان میں نہیں رہتا, ہی لیوز ان UK. تو وہاں جب اسکول میں پتہ چلا تھا کہ یہ بچہ آٹسٹک ہے تو انہوں نے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا, نہ کہ یہ کہہ دیا کہ سوری ہم آپ کے بچے کو اسکول میں نہیں رکھ سکتے, آپ اس کو کسی دوسرے اسکول میں ڈالیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے یہاں کے بہت بڑے اسکول سے سنے تھے, اور وہ لٹرلی میرے دل پہ لگے تھے کہ یار ایک طرف باہر یہ ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے. اور یہ آپ ان اسکولس کی بات کریے جو ہائی اینڈ فیس لیتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو سب سے ہائی اینڈ جن کا سب سے زیادہ نام ہے, میں نے وہاں سے یہ چیز صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اب میں ایک بچے کی جو آپ کو اگزامپل ایک دے رہی ہوں, ابھی ریسنٹلی اس بچے نے GCSE میتھس ایگزام A++ گریڈ سے کلیئر کیا ہے. وہ اسی لیے کہ ایک تو اسکول نے ہیلپ کیا, پیرنٹس کو پتہ چلا کہ اچھا ہمارے بیٹے میں یہ ہے, تو انہوں نے بھی اسٹڈی کیا, انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی لحاظ سے پڑھایا, اس کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا, اس کی جو ایک ایبلٹی تھی میتھس کی اس کو گلوریفائی کیا, اور وہ بچہ آج جو ہے میتھس جینیس ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ایک ماحول ہو, ایسا ایک نظام ہو جہاں ایسے بچوں کو آگے بڑھنے دیا جائے, نہ کہ پیچھے پھینک دیں. بالکل. So it was fantastic talking to you, Salia, today. Thank you so much for all the information that you gave us, and it was really, really bold of you کہ آپ سامنے آئی اور آپ نے آ کے اپنے ہی بیٹے کے بارے میں بات کی. I am so grateful to you. Thank you so much, Salia. So autism کے بارے میں ہم نے بات کی, and I would like to say کہ if there's anything that you would want to find out more about, اگر آپ اس کنڈیشن کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں, اگر کوئی گائیڈ لائنس چاہیے, اگر انفارمیشن چاہیے, feel free to message us, feel free to comment below, and we will rightly get through to you, and we will try to help you as much as possible. Thank you so much.